مولا مشکل کشا آپ نے جو حکمت کے موتی بکھیرے ہیں ان میں سے پہلا حکمت کا موتی یہ ہے، آپ فرماتے ہیں کہ عالم اس بات سے شرم محسوس نہ کرے کہ جب اس سے کوئی سوال پوچھا جائے، کوئی مسئلہ پوچھا جائے تو وہ اس بات میں شرم محسوس نہ کرے کہ اگر اس کو مسئلے کا پتہ نہیں تو وہ کہہ دے کہ مجھے مسئلے کا پتہ نہیں ہے، وہ اس میں شرم محسوس نہ کرے۔ حضرت مولا مشکل کشا نے مسئلہ حل فرما دیا یہاں پہ، اور یہ بات کہہ کے یہ فرما دیا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کسی عالم سے کوئی مسئلہ پوچھے تو ہو سکتا ہے کہ اس کو مسئلے کا جواب نہ آتا ہو، تو اس بنیاد پہ تم یہ نہ کہنا کہ تینوں تے عمدہ کچھ نہیں، اس بنیاد پہ تم نے یہ نہیں کہنا، اور وہ جو جواب دینے والا ہے وہ بھی آر محسوس نہ کرے، یہ کہنے میں شرم محسوس نہ کرے کہ مجھے اس کا جواب نہیں آتا، کہ تم سوال کا جواب غلط دے دو، اس سے بہتر ہے کہ تم کہہ دو کہ مجھے جواب نہیں آتا، چلو میں دیکھ کے بتا دوں گا، تو اس میں جو ہے وہ شرمندگی والی بات کوئی نہیں۔ یہ پہلا فرمان حکمت کا موتی۔ اور دوسرا فرمان آپ نے فرمایا صبر اور ایمان کی مثال ایسے ہے کہ جیسے سر اور جسم ہے، سر اور جسم، صبر اور ایمان کی مثال، اگر انسان سے صبر رخصت ہو جائے تو ایمان گیا، اور جس کے پاس ایمان نہیں سمجھو اس کے پاس صبر ہے ہی کوئی نہیں، تو صبر بڑا ضروری ہے، صبر بڑا ضروری ہے۔ اور یہاں پہ ایک میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان کوٹ کرنا چاہوں گا۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایمان اور حیا دونوں لازم و ملزوم ہیں، ایمان اور حیا دونوں لازم و ملزوم ہیں، اگر حیا رخصت ہو جائے تو ایمان بھی رخصت ہو جاتا ہے، اور جس کے پاس ایمان ہے ہی نہیں اس کے پاس تو حیا ہے ہی نہیں۔ آپ دیکھ لیں اس وقت یہی تو حال ہو رہا ہے، اور جس قوم نے حیا کے دامن کو چھوڑ دیا سمجھو اس سے ایمان بھی رخصت ہو گیا، اور ہم سے آہستہ آہستہ ایمان رخصت ہو رہا ہے، کیونکہ ہم بے حیائی کی طرف چل پڑے، ہم نے بے حیائی کو قبول کر لیا۔ آپ نے گزشتہ دنوں میں بھی دیکھا ہوگا، اور آپ دیکھتے رہتے ہیں سوشل میڈیا کے ذریعے سے، ڈراموں کے ذریعے سے، اور بھی بہت ساری مثال، اور ہمارے گھروں میں کیا ہوتا ہے، میاں بیوی بیٹے بیٹیاں سارے سب مل کے اکٹھے بیٹھ کے ایک ڈرامہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور وہی دیکھ کے ہماری نسلیں پھر خراب ہوتی ہیں۔ اس میں بھی ہم نے تھوڑا غور کرنا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا کہ جس قوم سے حیا رخصت ہو جائے اس سے ایمان رخصت ہو جاتا ہے، ایمان اور حیا دونوں لازم و ملزوم ہیں، سو اس پہ بھی ہم نے غور کرنا ہے۔ اور صبر اور ایمان یہ بھی لازم و ملزوم ہے، یعنی اگر جسم کے ساتھ سر نہ رہے تو جسم کا کیا فائدہ، کیا فائدہ ہے، اسی طرح ایمان کے ساتھ اگر صبر نہ رہے تو پھر ایمان بھی فائدہ نہیں دیتا۔ تو صبر کرنا، جو مصائب آتے ہیں، جو تکلیفیں آتی ہیں، جو ہمیں رنجشیں آتی ہیں، جو پریشانیاں آتی ہیں، اگر کسی کے پاس کوئی رزق کی کمی ہے تو وہ اس پہ صبر کرے، نعمت کی کمی ہے تو وہ اس پہ صبر کرے، تو صبر جو ہے وہ بہت بڑی چیز ہے ایمان کو تازہ رکھنے کے لیے، اور ایمان کے کمپلیٹ ہونے کے لیے ہمیں صبر کا دامن تھامنا ہوگا۔ اور تیسرا حکمت کا موتی مولا مشکل کشا کا فرمایا افضل الزہد اخفاء الزہد، فرمایا کہ بہترین اور افضل زہد اور تقوی وہ ہے کہ جس تقوی کو چھپا لیا جائے، جس تقوی کو چھپا لیا جائے وہ افضل تقوی۔ میں تو نہیں چھپاتا، میں تو کوشش ہی نہیں کرتا۔ پہلے ہمارے بزرگ کہا کرتے تھے کہ نیکی کرا اور دریا میں ڈال، لیکن اب کیا ہوتا ہے، نیکی کرو اور اخبار میں ڈال، اب اخبار میں ڈالی جاتی ہے۔ یہ اس وقت جو ماحول ہے نا، اس ماحول نے بڑے بڑے لوگوں کو بے نقاب کیا ہے، بڑے بڑے آپ کو ایسے لوگ نظر آئے ہوں گے جو سخاوت کا جھنڈا لے کے علم لے کے گھوم رہے تھے، لیکن اس ماحول نے یہ ثابت کر دیا اور دکھا دیا کہ یہ لوگ صرف شہرت کے بھوکے تھے، یہ لوگ صرف اپنی ذات کے بھوکے تھے، یہ لوگ صرف اپنے آپ کے بھوکے تھے، یہ اپنی میں کو بڑھانا چاہتے تھے، اور کوئی بات نہیں تھی، اس میں کوئی نیکی نہیں تھی۔ آپ نے ایسے لوگ بھی دیکھے۔ تو فرمایا کہ افضل زہد، افضل تقوی وہ ہے کہ جس میں تقوی کو چھپا لیا جائے، اس کو ظاہر نہ کیا جائے، تو تقوی کو چھپانے کی کوشش کی جائے، اس کو مخفی رکھنے کی کوشش کی جائے۔ یہ تیسرا حکمت کا موتی تھا مولا مشکل کشا کا۔
اور آگے مولا مشکل کشا نے فرمایا اشرف الغنا ترک المنع، بہترین امیری وہ ہے کہ جس میں انسان اپنی آرزو کو ختم کر دے۔ آج انسان جتنا امیر ہوتا ہے اس کی آرزو اتنی زیادہ ہوتی ہے، آرزو بڑھتی جاتی ہے، اپنی گاڑی ہوگی، اپنا بنگلہ ہوگا، اپنی جائیداد ہوگی، اپنا مال ہوگا، لیکن پھر بھی کسی اور کا گھر دیکھے گا تو کہے گا نہیں یار میرا گھر تو کچھ بھی نہیں ہوتا، گھر میرے گھر نہ چلے، اے ہونا چاہیے میرے کو۔ اپنی گاڑی ہوگی پھر بھی کسی اور کی گاڑی دیکھے نہیں یار وہ میرے پاس ہونی چاہیے۔ اپنے پاس سب کچھ ہوگا، وہ کیا کہتے ہیں کہ پیٹ بھر جاتا ہے لیکن آنکھیں نہیں بھرتی۔ انسان کی آرزو ختم نہیں ہوتی، اس آرزو کو ختم کرے گی۔ وہ اقبال نے کہا تھا کہ تیری یہ آرزو ہے کہ ہو تیری آرزو پوری، میری یہ آرزو ہے کہ تیری آرزو بدل جائے۔ اپنی آرزو کو بدل، تو آرزو لیے بیٹھا ہے، سب کچھ اللہ نے دیا ہے، کیا نہیں اللہ تبارک و تعالی نے تجھے عطا کیا، ہر چیز مالک نے تجھے عطا کی ہے، اور پھر بھی تیری آرزو ختم نہیں ہوتی، تیری تمنائیں ختم نہیں ہوتی، پھر بھی حسد میں زندگی گزارتا ہوا نظر آتا ہے انسان۔ اور ایک اور مولا مشکل کشا کا مجھے فرمان یاد آ گیا۔ مولا مشکل کشا نے فرمایا کہ جو رب کے دیے ہوئے تھوڑے رزق پہ راضی ہو جائے گا، کل قیامت کے روز اللہ اس کی تھوڑی عبادت پہ راضی ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اگر تھوڑے عملوں پہ رب کو راضی کرنا ہے تو یار جتنا رب نے دیا ہے اس پہ صبر کر لو، اس پہ شکر کر لو، اس پہ رب کا شکر ادا کرو، اور جب رب کا شکر ادا کرو گے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی نعمتوں میں اضافہ فرمائے گا، اپنی نعمتوں میں اضافہ فرمائے گا۔ لئن شکرتم لازیدنکم، اس کا کیا معنی ہے؟ اس کا یہی تو معنی ہے، لئن شکرتم لازیدنکم۔ اگر تو اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے نعمتوں میں مزید جو ہے وہ برکت عطا فرمائے گا، نعمتیں بڑھا دی جائیں گی، اضافہ کر دیا جائے گا اس میں۔ لیکن پہلے جو ہے وہ رب کی نعمتوں پہ شکر کرنا تو سیکھیں، شکر گزار تو اس کے بن جائیں، صبر کرنے والے تو بن جائیں۔ جب ہم رب کی نعمتوں پہ اس کا شکر ادا کریں گے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں بھلائی اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری نعمتوں میں اضافہ فرما دے گا۔ پانچواں حکمت کا موتی مولا مشکل کشا کا، مولا مشکل کشا فرماتے ہیں من ظن بک خیرا صدق ظنہ کا۔ مولا مشکل کشا نے فرمایا کہ اگر کوئی تم سے اچھا گمان کرتا ہے تو اس کے گمان پہ پورا اتر کے دکھایا کرو اس کو۔ یعنی مثال کے طور پہ اگر کوئی کسی کو یہ سمجھتا ہے کہ یار یہ بندہ پرہیزگار ہے، ابھی اس نے دیکھا نہیں، اس کو عبادت کرتے ہوئے نہیں دیکھا، خاص طور پہ جب کسی نے چہرے پہ داڑھی رکھی ہو نا تو وہ داڑھی والے چہرے کے بارے میں ہر بندے کے ذہن میں ایک بات ضرور ہوتی ہے کہ یار یہ بندہ جو ہے وہ نمازی ضرور ہوگا، یہ بندہ پرہیزگار ضرور ہوگا۔ اور اگر کسی نے داڑھی رکھی ہوئی ہے اور داڑھی رکھ کے وہ نماز نہیں پڑھتا اور لوگ خیال کرتے ہیں کہ یہ نماز پڑھتا ہے تو مولا مشکل کشا نے فرمایا اس کو چاہیے کہ وہ نماز پڑھنا شروع کر دے۔ اگر وہ نماز نہیں پڑھتا تھا تو نماز پڑھنا شروع کر دے۔ میرے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ پہلے حافظ نہیں تھے قرآن کے، لیکن چونکہ سر پہ پگڑی تھی، چہرے پہ داڑھی تھی تو لوگ آپ کو حافظ صاحب کہا کرتے تھے۔ تو رمضان کا مہینہ جب آیا نا تو آپ کے دل میں یہ خیال آیا کہ یار مولا مشکل کشا کا یہ فرمان ہے کہ اگر لوگ تم سے اچھا گمان کرتے ہیں تو ان کے گمان کے مطابق اتر کے دکھاؤ ان کو۔ تو کہا لوگ میرے بارے میں یہ گمان کرتے ہیں کہ میں حافظ ہوں، کیوں نہ میں قرآن کا جو ہے وہ حافظ بن جاؤں۔ تو ایک رمضان کے مہینے میں آپ نے پورے قرآن کو حفظ فرما دیا۔ سبحان اللہ۔ رمضان کے مہینے میں پورے قرآن کو حفظ فرما دیا۔ تو اگر کوئی ارادہ کرنا چاہے، اگر کوئی ارادہ کرے کسی کام کا تو وہ کام کرنا اس کے لیے مشکل نہیں ہوتا، مشکل نہیں ہوتا۔ ارادہ تو کرے، ارادہ تو بنائے۔ جب ہم نے ارادہ ہی نہیں بنانا تو پھر وہ کام کیسے ہوگا، پھر اس میں برکت کیسے آئے گی؟ تو حضرت مولا مشکل کشا شیر خدا آپ نے فرمایا کہ اگر لوگ تم سے یہ گمان کرتے ہیں کہ تم اچھے ہو تو پھر تم ان کے گمان کے مطابق اتر کے دکھاؤ۔